تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26, 27 and 28 تین آیت ہے سورہ بنی اسرائیل. آیت نمبر 26 and give to the kinsman his due، اور جو بھی تمہارے عزیز رشتہ دار قرابت دار ہے ان کو ان کا حق ادا کرو. and to the مسکین، اور جو پور ہے، and to the wayfarer، اور جو سفر پہ مسافر ہے اور تکلیف میں آ جاتے ہیں جو، تو وہ ان کو بھی دو. but spend not wastefully your wealth، اور اپنی دولت کو مطلب ضائع کرنے کے حساب سے خرچ مت کرو، بہت شو بازی اور بہت ہی نمائش اور یہ سب کرنے میں نہیں. ان دا مینر آف اے spendthrift، جو spendthrift لوگ کرتے ہیں نا کہ وہی خرچے کر کے اور اپنی بہت ہی شان دکھاؤ اور بہت ہی دکھاؤ کہ بھئی ہم دیکھو ابھی بہت امیر ہے. آیت نمبر 27 Verily the spendthrifts are brothers of the shayateen، یعنی کہ devils، کہ جو بھی اس طرح کی شوبازی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھائی ہیں شیطان کے. and the shaitan is ever ungrateful to his lord، اور شیطان جو ہے وہ تو اپنے رب کا بہت بڑا کفورا ہے، یعنی کہ بہت ہی ناشکرا. آیت نمبر 28 And if you turn away from them and you are awaiting a mercy from your Lord for which you hope, then speak unto them a soft kind word. اور اگر تم ان کو مطلب انکار کرنے والے ہو یا ان کو نہیں دینے والے ہو اور تم خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو، تو تم اگر نہیں دے سکتے ہو، اس حالت میں نہیں ہو کہ تم دے سکتے ہو کیونکہ تم خود ہی مطلب اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہو، تمہارے پاس نہیں ہے، تو لیکن پھر ان کے ساتھ تم کو ہارشلی روڈلی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ تم ان کے ساتھ بہت ہی نرماس کے ساتھ اور بہت ہی اچھے کائنڈ ورڈز بولو. The command to maintain the ties of kinship and the prohibition of extravagance، اللہ کا حکم ہے یہاں پر کہ جو رشتہ دار قرابت دار ہے ان کے ساتھ رشتہ داری کو نبھانا، یعنی ان کا حق جو ہے وہ ادا کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم جو مطلب کہ تم کو اپنے کنشپ جو ہے تمہاری قرابت داری اس کو صحیح طریقے سے نبھانا ہے، یعنی ان کا حق ادا کرنا ہے. اور اس چیز کے اوپر اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنا ہے. اللہ سے وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ and give to the kinsman his due and to the miskin poor and to the wayfarer. اور جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو دو، ان کا حق دو، اور جو مسکین ہیں، غریب ہیں، اور جو مسافر ہیں کہ سفر میں تکلیف میں آ گئے، ان کا مال چوری ہو جاتا ہے یا پھر ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، گم جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، وہ لوگ خود بھٹک جاتے ہیں، تو اس حساب سے ان کی بھی مدد کرنی ہوتی ہے. When Allah mentions honoring one's parents، تو اللہ جب یہ حکم کرتا ہے اور یہ ذکر کرتا ہے کہ اپنے والدین جو ہے وہ ان کی بہت ہی عزت کرو، he follows this with the command to treat one's relatives well and to maintain the ties of kinship. اور اللہ جو ہے حکم کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرو، حسن سلوک، اور جو رشتہ داری ہے اس کو نبھاؤ. According to the hadith، امکا و امک و اباکا امکا و اباکا ثم ادناکا ادناکا ثم الاقرب فالاقربا. یہ حدیث ہے. Your mother and your father، تمہاری ماں، تمہارے باپ،
دین یور کلوزسٹ ریلیٹیو، پھر جو بھی تمہارے اقربا جو ہیں نزدیکی رشتے دار، اس کے بعد ان نزدیکی کے بعد جو آتے ہیں، جو اس کے بعد مطلب یہ نزدیک کے بعد کا پھر جو دائرہ بنتا ہے، جو کہ اب ان کے بعد جو نزدیکی جس کو بولے جائے گا کہ یہ نیکسٹ کلوزسٹ ہے، تو وہ فل اقربا، تو اس کو لو اب، یعنی پھر اس کے بعد جو قریب آتے ہیں ان کو لو، پھر اس کے بعد جو ایسا دائرہ ہے. According to another hadith, من احب ان یبسط له فی رزقه وینسئی له فی اجلہ فلیصل رحمہ. Whoever would like to see his provision expanded، جو کوئی بھی اپنے رزق کو دیکھنا چاہتا ہے بہت ہی پھیلا ہوا، بہت زیادہ، and his life extended، اور اپنی جو حیاتی ہے، جو عمر ہے وہ بھی یعنی کہ مطلب بڑھنا، اس کا بڑھنا، تو اس کو اگر یہ دیکھنا ہے تو let him maintain his ties of kinship، تو پھر اس کو رشتہ داری کو نبھانا ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، but spend not wastefully your wealth in the manner of a spendthrift، اور لیکن اپنے پیسے کو، اپنے مال کو ضائع کرتے ہوئے، نمائش کرتے ہوئے خرچ مت کرو، مت ایسے خرچ کرو جو دکھاوے کا ہوتا ہے. when Allah commands spending، جب اللہ یہ حکم کرتا ہے کہ خرچ کرو، he forbids extravagance، اللہ پاک حد سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے، جو زیادہ خرچ کرتے ہیں اس کے لیے منع کرتا ہے. spending should be moderate as stated in another ayah، اور جو بھی خرچ کرنے والی جب بات آئے گی تو اس کو بالکل یعنی درمیانہ جو رہتا نا وہ اختیار کرنا چاہیے، اور جہاں پر ضرورت ہے وہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. جو جن کی بھی تمہارے پہ، جن کے حقوق ہے تمہارے پہ، ان کے اوپر تم کو خرچ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جن کے حقوق ہو ان پہ تو خرچ نہ کرو، لیکن کوئی دوسرے تیسروں کے اوپر دکھاوا کرنے میں بہت زیادہ ہی خرچ کرو. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، یہ ہے سورہ نمبر 25 یعنی سورہ فرقان، اس کی آیت نمبر 67. And those who when they spend are neither extravagant nor stingy، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ حد سے زیادہ اسراف کریں اور نہ ہی کنجوسی کریں. Then he says، پھر اللہ کہتا ہے to discourage extravagance، اور اللہ اس چیز کو بالکل ختم یعنی بالکل ڈسکریج کرتا ہے کہ یہ جو حد سے زیادہ جو خرچ کرنا ہے اس کو اللہ پاک ڈسکریج کر رہا ہے کہ مت کرو یہ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، verily the spendthrifts are brothers of shayateen، جو بھی بہت ہی زیادہ خرچہ کرتے ہیں فضول، یقیناً وہ شیطان کے بھائی ہیں. they have this trait in common، ایک شیطان میں اور ان لوگوں میں یہ چیز کامن ہے، یعنی کہ وہ بھی ایسا ہی ہے، نمائش والا، دکھاوے والا، اور یہ جو شیطان کے بھائی لوگ ہیں وہ بھی وہی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ said، this refers spending extravagantly when it is not appropriate، یعنی جہاں صحیح نہیں ہے وہاں پر بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے. یہ ابن مسعود کا کہنا ہے رضی اللہ عنہ. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے بھی سیم بات کہی، said likewise. مجاہد said if a man spends all his wealth on appropriate things، انسان اگر بہت صحیح جگہ کے اوپر اپنا مال خرچ کرے، then he is not a spendthrift، پھر وہ مطلب جو بہت زیادہ خرچہ کرنے والا شیطان کا بھائی جو ہے وہ نہیں ہے، وہ کیونکہ اس نے صحیح جگہوں پہ خرچ کیا ہے. but if he spends a little inappropriately، کہیں پر اس نے سمجھو کہ تھوڑا بھی غلط جگہ خرچ کیا ہے، then he is a spendthrift، پھر تو وہ بھی spendthrift ہے، شیطان کا بھائی ہے. قتادہ رحمہ اللہ said، extravagance means spending money on sin in disobeying Allah and on wrongful and corrupt things. تو قتادہ رحمہ اللہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تم حد سے زیادہ خرچے کرتے ہو فضول، تو وہ تم ایسا کر رہے ہو کہ گناہ کرنے میں خرچ کر رہے ہو اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہو، اور غلط
گناہ کے کام اور غلط کام کے اندر خرچ کر رہے ہو، اور جو خرابیاں، کرپشن، جو کرپٹ ہوتی نا، کرپٹ چیزیں، اس میں خرچ کر رہے ہو. Imam Ahmad rahimahullah recorded that Anas bin Malik radiyallahu anhu said, a man came from Banu Tamim to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam کہ بنو تمیم کا جو قبیلہ ہے وہاں سے ایک شخص آیا. انہوں نے فرمایا، انس بن مالک نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ شخص، اور اس نے کہا، او میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ، I have a lot of wealth، میرے پاس بہت دولت ہے. I have a family, children and the refinements of city life. میرے پاس میرا پورا مطلب اہل و عیال ہے، میرے بچے اولادیں ہیں، اور پھر جو شہر کی زندگی ہوتی ہے اس کے اندر مطلب جس طرح کی تمام اچھی سب چیزیں وہ بھی ہے. So tell me how I should spend and what I should do. تو میں کس طرح خرچ کروں اور کیا کروں. The messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, تخرج الزکاة من مالک ان کان فإنها طہرۃ تطہرک وتصل اقرباءک وتعرف حق السائل والجار والمسکین. تو 3 باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پہلی بات، پے دا زکاة آن یور ویلتھ، اپنی دولت پر سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرو. اف اینی از ڈیو، اگر تم پہ کوئی ڈیو ہے تو ادا کر چکے تو ٹھیک ہے. اور اٹ از پیوریفیکیشن دیٹ ول میک یو پیور، کیونکہ یہ تمہارے مال کو پاک کرنا ہے تاکہ تم جو ہو وہ پاک ہو. سیکنڈ، مینٹین یور ٹائز آف کنشپ، تمہاری جو بھی رشتہ داری ہے اس کو نبھاؤ. 3، pay attention to the rights of beggars, neighbors and the poor. اور ان لوگوں کے حقوق کے اوپر دھیان دو کہ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، پر پڑوسی بھی ہے، اور اگر کوئی مطلب بہت مسکین ہے. He said, O messenger of Allah, make it less for me. تو اس نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے تھوڑا سا کم کر دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کو تلاوت کی. He recited, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. And give to the kinsman his due, and to the miskin, poor, and to the wayfarer, but spend not wastefully in the manner of a spendthrift. اور جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرو، اور جو غریب مسکین ہیں وہ، اور جو سفر پہ مسافر ہیں ان کا حق ادا کرو، اور خرچ مت کرو کہ ویسٹ کرنے کے لیے، کہ یعنی مطلب زیادہ مطلب جو انسان جو خرچ کرتا ہے اور وہ ویسٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ویسٹ کرنے کے حساب سے مت کرو، کیونکہ وہی ہے کہ جو بہت زیادہ دکھاوے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، شو بازی کے لیے، تو پھر وہ اسپینڈ تھرفٹ ہے اور وہ شیطان کے بھائی ہے. The man said, that is enough for me, O messenger of Allah. تو شخص نے کہا یہ میرے لیے کافی ہے یا رسول اللہ. If I pay zakah to your messenger، یعنی اگر آپ کا کوئی مطلب کوئی آپ جس کو بھیجتے ہو کہ کسی کو بھی مطلب پیغام دے کے جیسے بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر آپ نے کسی کو بھیجا اور آپ کا میسنجر ہے سمجھو، تو اس کو اگر میں نے زکوٰۃ پے کی، will I be absolved of that duty before Allah and his messenger؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے میرا یہ جو ڈیوٹی، یہ حق ہے، یہ ادا ہو جائے گا. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، نعم، yes، ہو جائے گا. اذا ادیتها الى رسولی فقد برئت منها ولك اجرها واثمها على من بدلها. Yes, if you give it to my messenger، یعنی میں نے کسی کو اگر بھیجا ہے پیغام دے کے، تم اس کو بھی ادا کر رہے ہو کہ بھئی یہ میری زکوٰۃ ہے، تو اب وہ نیچرلی اس کے تھرو آئے گی وہ زکوٰۃ، تو پھر بٹے گی نا. تو یو ول ہیو فلفلڈ اٹ، تم نے اپنا حق جو ہے ادا کیا، پورا کیا، اینڈ یو ول ہیو دا ریوارڈ فار اٹ، اور اس کا تم کو مطلب انعام ملے گا. اینڈ دا سن از آن دا ون ہو چینجز اٹ، اور اس کے اوپر گناہ کا وبال آئے گا جس نے اس کو بدلی کر دیا. جیسے کسی نے زکوٰۃ کے پیسے دیے لیکن وہ زکوٰۃ کے پیسے کو کسی نے بدلی کر دیا، کسی نے اس میں سے کچھ کھا گیا، کچھ چوری کر لیا،
Innal mubazzirina kanu ikhwan ash-shayatin. Verily the spendthrifts are brothers of the shayatin. جو بھی بہت زیادہ دکھاوے کے لیے فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی. میننگ دے آر دیئر بردرز ان ایکسٹراویگنس. فضول خرچی کے اندر وہ لوگ ان کے بھائی ہیں. اور فولشنس یعنی کہ مطلب بے وقوفی کرنے میں، فیلنگ ٹو اوبے اللہ، اور اللہ کی فرما برداری کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اس میں بھی، اینڈ کمیٹنگ سن، اور گناہ کرتے ہوئے تبھی بھی. تو یہ سب کام کرتے ہوئے، بے وقوفی کے کام، اللہ کی نافرمانی کرنے کے کام، اور پھر گناہ کرنے کے کام، حد سے زیادہ فضول خرچیاں دکھاوے کے لیے کرنے کے لیے، وہ سارے کام جب وہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ شیطان کے بھائی. اللہ نے کہا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا and the shaitan is ever ungrateful to his Lord. اور اللہ تو اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے. meaning he is an ingrate. وہ بہت بڑا ناشکرا ہے because he denied the blessings of Allah. کیونکہ اس نے اللہ کی جو بھی نعمتی سب کا یعنی کہ اس نے انکار کر دیا. and did not obey him. اور اللہ کی فرما برداری نہیں کیا. turning instead of disobedience and rebellion. اور پلٹ گیا اور نافرمانی اور بغاوت پہ اتر آیا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ and if you turn away from them. اور اگر کوئی مانگنے والا ہے اور تم اس کو نہیں دے سکتے، تم خود ہی پلٹ گئے اگر، and you are awaiting a mercy from your Lord. اور اگر تم خود ہی اپنے رب کی رحمت کی انتظار میں ہو. if your relatives and those to whom we have commanded to you to give. اور وہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں اور جن کو بھی ہم نے حکم کیا ہے ان کو دو، تو وہ لوگوں کے لیے ask you for something، وہ جو آ کے تم سے مانگتے بھی ہیں وہ بھی لوگ. and you do not have anything، لیکن تمہارے پاس کچھ ہے نہیں. and you turn away from them because you have nothing to give. اور تم ان سے پلٹ جاتے ہو کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے. ترجوہا فار وچ یو ہوپ، اور تمہاری ابھی امید ہے، یعنی تم اپنے رب سے امید رکھ رہے ہو نا. دیٹ از اے مرسی فرام یور لارڈ، کہ اپنے رب سے رحمت کی امید رکھے ہو تم نے. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا then speak unto them a soft kind word. تو پھر ان کے ساتھ جھڑکی مت دینا یا ان کو ہکالنا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نرماس کے ساتھ اور بہت ہی کائنڈ ہو کے بہت ہی اچھے الفاظ سے بات کرنا. میننگ وتھ اے پرومس، یعنی ان کے ساتھ پرومس سے بھی بات کر سکتے ہو تم کہ اللہ جیسے تم کو دے گا تو تم بولو گے بھائی انشاءاللہ ہم بھی دیں گے. دس واز دا اوپینین آف مجاہد، اکریمہ، سعید بن جبیر، الحسن، قتادہ اینڈ ادرس. اور یہ ان تمام کی سب کی رائے میں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.